موبائل فون نے ایک لڑکی کو کالج سے کوٹھے پہ پہنچا دیا۔ ایک لڑکا جاتا ہے زنا کے اڈے پہ زنا کے لیے، تو لڑکی آگے سے رو رہی ہے، پٹ رہی ہے، وین کر رہی ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے عجیب مصیبت ہے، میں یہاں پہ انجوائے کرنے آیا ہوں اور تم یہاں پہ رو رہی ہو، پٹ رہی ہو، وین کر رہی ہو۔ وہ لڑکی کہتی تم پریشان مت ہو، میں حاضر ہوں، میرا جسم حاضر ہے، تم جتنی چاہے میرے جسم کے ساتھ کھلواڑ کرو، پر اللہ کے واسطے، نبی کے واسطے، اپنی ماں کے صدقے میرا چھوٹا سا کام کر دو۔ وہ بندہ کہتا ہے کیا کام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شیخو پورہ کا پوش ایریا ہے جہاں پہ کوٹھی ہے، اور کوٹھی میں بنا ہوا ہے زنا کا اڈا، اور اسی شیخو پورہ میں ایک فیملی ہے چھوٹی سی، جس میں ہے 4 لوگ، اور ان کی بیٹی ہے عروج، اور ایک بیٹا ہے، اور 2 میاں بیوی ہیں۔ عروج نے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا ہوا تھا اور اس سے جوانی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ عروج مختلف سوشل میڈیا ایپ پہ اپنے لیے لڑکا تلاش کرتی تھی، بوائے فرینڈ تلاش کرتی تھی۔ وہیں پہ اس کا شکاری لڑکا ملتا ہے جو لڑکیوں کی تلاش میں تھا۔ دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے اور دوستی پیار میں بڑھتی ہے۔ پھر لڑکا اور لڑکی کہتے ہیں ملاقات کرنی چاہیے۔ عروج گھر سے بہانہ لگاتی ہے کہ میں اپنی دوست نمرا سے ملنے جا رہی ہوں، اور جاتی ہے اس لڑکے سے ملنے۔ لڑکا مہنگی جو گاڑی ہوتی ہے وہ لے کے آتا ہے، اچھے کپڑے پہن کے آتا ہے، اور مہنگا موبائل پکڑا ہوتا ہے تاکہ لڑکی پہ امپریشن پڑے کہ لڑکا امیر ہے۔ اب لڑکی نا اس کے ساتھ جاتی ہے، مال میں شاپنگ کرتی ہے، کھانا کھاتی ہے، انجوائے کرتی ہے، گھر آ جاتی ہے۔ ایک دن لڑکی جاتی ہے تو رات کے 9 بج گئے، ماں بھی پریشان، بھائی بھی پریشان، اور بیٹا جو اس کا شوہر ہے وہ بھی پریشان کہ ہماری بیٹی ابھی تک آئی نہیں ہے۔ جب تھوڑی دیر بعد عروج گھر میں داخل ہوتی ہے نا، کیونکہ ماں باپ کے ذہن میں الٹے الٹے خیال آ رہے تھے، جب عروج گھر میں داخل ہوتی ہے، باپ غصے سے کہتا ہے کہاں تھی؟ عروج کہتی ہے میں امی کو بتا کے گئی تھی کہ میں اپنی دوست نمرا کی طرف جا رہی ہوں، آج تھوڑی لیٹ ہو جاؤں گی۔ باپ اٹھا کرسی سے، غصے سے گیا بیٹی کی طرف اور 2-3 تھپڑ دے مارے بیٹی کے چہرے پہ۔ بے شرم، بے حیا، کہاں منہ کالا کر رہی تھی؟ ہم نے تمہاری دوست نمرا کو کال کی تھی، وہ کہتی ہے مجھے تو ہفتہ ہو گیا، میری تو کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی عروج کے ساتھ، اب تو سچ سے بتا کہاں تھی؟ اب جو عروج سمجھ گئی کہ ان کو اب میری چوری پکڑی گئی ہے اور جھوٹ بولنے کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ میں فلاں نامی لڑکا ہے، اس سے میں پیار کرتی ہوں، اسے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اتنا کہنا تھا، باپ نے، بھائی نے، ماں نے مل کے خوب مارا، اسے موبائل فون چھین لیا اور کہا کہ آج کے بعد تمہارا جون سا ہے یونیورسٹی کالج سب بند، یہاں گھر پہ رہ، ہم تمہارا رشتہ ڈھونڈتے ہیں اور چٹ منگنی تمہارا پٹ بیاہ کر دیں گے۔ اب تو عروج بیچاری پریشان کہ میں یہاں پہ ہوں قید میں، اور میرا عاشق باہر مجھ کو ڈھونڈ رہا ہوگا، اسے پتہ ہی نہیں ہے اس کی محبوبہ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیسے بھی اس کو خبر پہنچانی ہے، پر کوئی راستہ نہیں ہے۔ ادھر جو عروج کی دوست ہے نمرا، یہ سوچتی ہے کہ 15-20 دن ہو گئے، عروج کو کال کرتی ہوں، کال اٹینڈ نہیں کرتی، میسیج کرتی ہوں کوئی رپلائی نہیں آتا، پتہ نہیں خیر ہو صحیح۔ اس دن اس کے ماں باپ نے بھی کال کی تھی، کیوں نہ اسے گھر جا کے مل کے آؤں۔ نمرا آتی ہے عروج سے ملنے اس کے گھر پہ۔ جب گھر پہ آتی ہے تو عروج دیکھ کے نمرا کو اتنی خوش ہوتی ہے، اس کی جان میں جان آتی ہے۔ وہ نا نمرا کو سائڈ پہ لے کے جاتی ہے، اسے پوری کہانی سناتی ہے کہ میں تمہارا نام لے کے اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے جاتی تھی، وہاں پہ ہم انجوائے کرتے تھے، اور ماں باپ کو پتہ چل گیا، انہوں نے میرا کالج بھی چھڑوا دیا اور مارا پیٹا بھی ہے، موبائل بھی چھین لیا، اب اپنا موبائل دے تاکہ میں اپنے عاشق سے بات کر سکوں۔ نمرا نے موبائل دیا اپنا، اور عروج نے اس پہ نمبر ڈائل کیا اور فون کیا اپنے عاشق کو۔ وہ کہتا ہے کہاں تھی، میں پریشان ہوں۔ وہ کہتی ہے میں کیا بتاؤں، ہماری چوری پکڑی گئی ہے، میرے ماں باپ نے بہت مارا ہے، مجھے قید کر دیا ہے، اب کروں تو کروں کیا؟ وہ کہتا ہے پریشان کیوں ہوتی ہو، تم 18 سال کی ہو، تم گھر سے بھاگ آؤ، ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ لڑکی نے اسی رات اپنے ماں باپ کی عزت کو تار تار کرتے ہوئے، کالک ملتے ہوئے منہ پہ، رات کو گھر سے بھاگی ہے۔ نیچے اس کا جو عاشق ہے گاڑی پہ انتظار کر رہا تھا، اس کے ساتھ بیٹھی ہے، اور صبح ہی جاگ پہنچتے ہیں عدالت میں، اور جہاں کے کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اور ادھر لڑکی کے ماں باپ دیکھتے ہیں لڑکی کمرے میں نہیں ہے، یہ پہنچتے ہیں تھانے میں، رپورٹ درج کراتے ہیں۔ پولیس والے چیک کرتے ہیں، معلوم پڑتا ہے کہ ان کی لڑکی نے شادی کر لی ہے۔ وہ لڑکی کو بھی بلاتے ہیں اور لڑکی کے ماں باپ کو بھی بلاتے ہیں۔ لڑکی کہتی ہے میں جو 18 سال سے اوپر ہوں، بالغ ہوں، میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، مجھے کوئی اغوا کر کے نہیں لے کے آیا۔ اب لڑکی کا باپ غصے سے اٹھتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے، آج کے بعد تو ہمارے لیے مر گئی اور ہم تیرے لیے مر گئے،
جو عروج ہے اپنے شوہر کے ساتھ باہر آتی ہے، اپنے شوہر سے کہتی ہے اب مجھ کو لے جاؤ اپنے گھر میں۔ اس کا شوہر کہتا ہے میں گھر نہیں لے جا سکتا تم کو، میں گھر کس منہ سے لے کے جاؤں، گھر میں کیا بتاؤں گا امی ابو کو، وہ بڑے غصے والے ہیں، یہ نہ ہو کہ تم کو قبول کرنے کے بجائے مجھ کو بھی گھر سے نکال دیں، تم ویٹ کرو، میں راستہ ہموار کرتا ہوں پھر تمہیں گھر لے کے جاؤں گا۔ عروج کہتی ہے پھر میں کہاں رہوں گی؟ وہ کہتا ہے ادھر یہ ایک ایریا ہے، وہاں پہ میری بہن رہتی ہے، ایریا کا نام ہے نشیمن، وہاں پہ میں بہن کے پاس چھوڑ آتا ہوں۔ آپ کو بتانا بھول گیا، یہ واقعہ شیخو پورہ کا ہے، شاید بتایا کہ نہیں بتایا۔ تو نشیمن میں اس کی بہن رہتی ہے، اس کا نام ہے صبا، وہ عروج کو لیتا ہے اور صبا کے پاس چھوڑ آتا ہے، اور صبا سے کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، اس کا خیال رکھنا، اور عروج سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ملنے آتا رہوں گا، وہ کہہ کے چلا جاتا ہے۔ اب وہاں پہ رہتے ہوئے عروج کو 5-6 دن ہو گئے ہیں۔ اب صبا کہتی ہے عروج سے میں کب تک تم کو پالوں گی، تم کو کچھ کام کرنا چاہیے۔ عروج کہتی بتاؤ کیا کام کرنا چاہیے؟ وہ کہتی ہے کام تو بڑا آسان ہے اور پیسے بہت ہے اس کام میں۔ وہ کہتے ہیں کیا کام ہے؟ وہ کہتے جسم فروشی، زنا کرانا ہے یہاں پہ، ڈیلی نیا عاشق ہوگا تمہارا، تم ایک بندے کے پیار میں پڑی ہوئی ہو، ہر رات میں نیا بندہ پیار کرے گا، تم بھول جاؤ گی اپنے عاشق کو۔ وہ کہتی ہے تمہیں شرم نہیں آتی، ابھی شادی کو میرا ہفتہ 10 دن ہوئے ہیں، مجھ سے کتنی گھٹیا بات کر رہی ہو، اور تمہیں یہ بھی خیال نہیں ہے میں تمہارے بھائی کی بیوی ہوں۔ وہ کہتی ہے اونچا کود یا نیچا کود، جو مرضی کر لے، تمہیں کرنا یہی ہے، جو ہمارا تو کام یہی ہے، ہم کاروباری یہی ہے ہمارا، زنا۔ وہ کہتی ہے میں مرتی مر جاؤں گی، یہ کام کبھی نہیں کروں گی۔ اور ادھر صبا میں اور عروج میں خوب لڑائی ہوتی ہے۔ صبا کا شوہر وہیں کھڑا تھا، صبا اپنے شوہر سے کہتی ہے تو ہی اوپننگ کر لے اس کی، آج اسے پتہ تو لگے زنا ہوتا کیا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کے سامنے صبا کو بے حیا اور بے شرم کو مطلب ننگا کر کے وہاں پہ اس کے ساتھ زیادتی کی۔ اب وہاں پہ صبا جو ہے وہ پاس بیٹھ کے تالیاں بجا رہی ہے اور مسکرا رہی ہے، اور ادھر عروج کا رو رو کے برا حال ہے۔ عروج کی عزت لٹ چکی تھی۔ عروج بعد میں ایک سمٹ کے ایک سائڈ پہ بیٹھ گئی، انتظار کرنے لگی اپنے شوہر کا۔ اس کا شوہر اگلے دن آتا ہے، عروج بھاگی بھاگی جاتی ہے، شوہر سے لپٹ جاتی ہے، شوہر کو کہتی ہے تمہاری بہن بہت گندی ہے، اس نے اپنے شوہر سے اس کے سامنے میرے ساتھ زیادتی کرائی ہے، زنا کرایا ہے، اور میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، اس کو برا بھلا کہتی ہے۔ اب جو عروج کا شوہر ہے نا، وہ کہتا ہے میری ایک ہی بہن ہے، میں اسے بڑا پیار کرتا ہوں، اور میں نے بھی نا تم سے زنا ہی کروانا تھا، اچھا ہوا صبا نے کرا دیا، اب تمہاری اوپننگ ہو چکی ہے، اب تم پراپر کام شروع کر دو، ظاہر ہے زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کے پیسے چاہیے، اور اس سے زیادہ بہتر کاروبار کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ میں نے جس کے لیے اپنے ماں باپ کو، بھائی کو چھوڑ دیا، اپنی اچھی زندگی کو چھوڑ دیا، وہ مجھ سے کہہ کیا رہا ہے۔ عروج کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کہتی ہے بے شرم انسان، تجھے ذرا خیال نہیں ہے، تو کیسا مرد ہے، اپنی بیوی کو اس کام پہ لگانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہمارا یہ کاروبار ہے، تو کرنا نہ کر، تجھے کرنا ہی پڑے گا۔ وہ کہتی ہے میں مرتی مر جاؤں گی، میں کام نہیں کروں گی۔ لو جی، پھر وہ عروج کو صبا بھی مارتی ہے، صبا کا شوہر بھی مارتا ہے، اور عروج کا شوہر بھی، تینوں خوب مارتے ہیں، منہ پہ ہاتھوں پہ نیل پڑ جاتے ہیں، اسے کمرے میں بند کر دیتے ہیں، 2-4 دن کھانے نہیں دیتے۔ پھر وہ جناب مجبور کیا کر دے، اس نے زنا کا اڈے پہ بیٹھ گئی۔ 6 مہینے ہو گئے زنا کراتے ہوئے، ہر رات نیا آدمی آتا، اس کا جسم نوچتا، اور جب بھی کوئی آدمی اس کا جسم نوچتا عروج روتی پٹتی، اس کے ہاتھ جوڑتی اور کہتی کہ اللہ کے واسطے میرا چھوٹا سا کام کر دو، میں نے خط لکھا ہے، یہ میرے گھر پہنچا دو۔ ہر بندے کو اپنے کام کی پڑی ہوتی تھی، زیادہ تر لوگ نشے میں ہوتے تھے، وہ اس بات پہ دھیان ہی دیتے تھے، وہ اپنا کام نکالا اور اگلا گیئر لگایا، باہر چلے گئے۔ اس رات وہ جو لڑکا آتا ہے اس کے پاس، وہ جو کمرے میں جاتا ہے، عروج رو رہی ہے، وہ پوچھتا ہے کیا مسئلہ ہے۔ عروج کہتی ہے میں تجھے منع نہیں کروں گی، میرا جسم تمہارے لیے حاضر ہے، تم نے میری قیمت دی ہے، بس اللہ کے واسطے، نبی کے واسطے، تمہیں تمہاری ماں کا صدقہ، میرا یہ خط ہے، یہ میرے گھر پہنچا دے۔ وہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ اس کے ساتھ زنا کرتا ہے، وہ خط لیتا ہے اور پوچھتا اس ایڈریس پہ پہنچ جاتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، اندر سے عروج کا باپ نکلتا ہے، اسے کہتا ہے یہ خط ہے آپ کے لیے۔ وہ کہتا ہے کس نے دیا ہے؟ وہ کہتا ہے خط میں سب لکھا ہوگا، پڑھ کے دیکھ لیں۔ وہ کہتا ہے تم کون ہو؟ وہ یہ آپ کو مجھ سے کیا لینا دینا ہے، خط پڑھنا ہے پڑھے، نہیں پڑھنا پھاڑ کے پھینک دے۔
یہ کہہ کے وہ بندہ چلا جاتا ہے۔ عروج کا باپ خط کھولتا ہے، جب پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ یہ ہم جس بیٹی کو کہہ کے آئے تھے تو ہمارے لیے مر گئی، ہم تیرے لیے مر گئے، وہ بیچاری تو 6 مہینے سے زنا کے اڈے بیٹھی ہے۔ لڑکی نے شادی کے بعد سے لے کر اب تک جو جو اس کے ساتھ ہو چکا تھا نا، سب تحریر کر رکھا تھا۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتا ہوا پہنچتا ہے تھانے میں، شیخو پورہ پولیس اسٹیشن پہنچتا ہے، ان کو جا کے خط پڑھواتا ہے، اور پھر وہاں سے پولیس جاتی ہے۔ پولیس پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھی، پولیس کی 4 گاڑیاں جاتی ہیں وہاں پہ، اور جا کے اس کوٹھی کو گھیرے میں لیتے ہیں، اندر جا کے تلاشی لیتے ہیں، اور سب سے پہلے عروج کو بایاب کراتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے شوہر کو ریسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد جو اس کی نن تھی سب اس کو ریسٹ کرتے ہیں۔ البتہ جو شخص عروج سے پہلی بار زیادتی کرتا ہے نا، وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، وہ تھا صبا کا شوہر۔ اور وہاں سے اور درجنوں لڑکیاں ریسٹ ہوتی ہیں جن کو وہ اپنے قبضے میں لیتے ہیں۔ ہر لڑکی کو کسی نہ کسی بہانے سے لے کے آیا ہوتا ہے، کسی کو جاب کا بہانہ، کسی کو یورپ بھیجنے کا بہانہ، کسی کو باہر بھیجنے کا بہانہ، مختلف طریقے تھے ان کے۔ تو یہ کہانی ہے شیخو پورہ کی۔ کہانی سنانے کا، بتانے کا مقصد یہ ہے، آپ کی بیٹی جوان ہے، آپ اس کو موبائل فون دے دیا ہے، اور اپنے گھر کی جو دیواریں نا، آپ چاہے بادشاہی قلعے سے بھی اونچی بنا دیں، اور آپ یہ سوچیں کہ آپ کی لڑکی سیو ہے، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ یا تو اللہ جانتا ہے موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں بچے، تو یا موبائل جانتا ہے کہ موبائل میں کیا چل رہا ہے۔ لیکن ہے کہ مجبوری ایسی ہے کہ لڑکیوں کو موبائل دینا بھی پڑتا ہے، ان کے کام ایسے ہیں، کوئی جاب ایسی ہے، کوئی پڑھائی ایسی ہے۔ لیکن ہے کہ اللہ کے آسرے پہ جو ہو رہا ہے اس پہ دھیان ضرور رکھیں، نظر رکھیں اپنے بہن بیٹیوں پہ کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے لازمی دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔